زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. آپ نے خطبہ دیا اور اس تالاب کو, اس مقام کو خم کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, وعظ و نصیحت کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ ان قریب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا, یعنی کہ فرشتہ اجل, اور میں اس کے پیغام پر لبیک کہوں گا. فرمایا لیکن میں تمہارے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث. فرمایا تم اس پر عمل کرنا, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات قرآنی پر اپنے صحابہ کو رغبت دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد کرنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. 3 بار فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. صحیح مسلم یہ حدیث پاک ہے. اور پھر دوسری حدیث پاک جو جامع ترمذی میں موجود ہے, اس حدیث پاک کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر ان 2 چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں میں سے ہر ایک چیز پہلی سے بڑی ہے, ایک دوسرے سے اعظم ہے. فرمایا ایک تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں جو آسمان سے لے کر زمین تک اللہ کی لٹکی ہوئی رسی ہے. اور پھر فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں, یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر مجھے اکٹھی آ کے ملیں گی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو. اب تیسری حدیث بات حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں, یہ بھی صحیح مسلم کی رضی اللہ عنہ. وہ کہتی ہیں کہ رحمت کونین, جان کائنات, وجہ تخلیق کائنات, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت اونی منقش چادر اوڑے آئے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے. آپ نے انہیں اس چادر میں لے لیا. پھر حضرت امام حسین آئے, وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے, اور چادر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ آئیں, سیدہ فاطمہ کو بھی اس چادر میں لے لیا. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, انہیں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں لے لیا. اور پھر یہ آیت پڑھی سورہ احزاب کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے
کہ اے آل بیت مصطفیٰ تم سے ہر قسم کے گناہ کی میل کو دور کر دے اور شک اور نقص کو دور کر دے اور ان کی گرد کو دور کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کامل طہارت دے کر پاک صاف کر دے۔ اب یہ جو حدیث پاک تھی آج کے اس موضوع کی یہ تیسری حدیث تھی، اور اس موضوع پر اب چوتھی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ نازل ہوئی تھی حضرت ام سلمہ کے گھر۔ ام سلمہ زوجہ رسول تھی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی زوجہ رسول ہے، ام کلثوم بھی زوجہ رسول تھی، حضرت ام حبیبہ بھی زوجہ رسول تھی، حضرت خدیجہ بھی زوجہ رسول تھی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی اوڑی ہوئی تھی، کملی، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا آئیں، آپ نے انہیں بھی اس کملی میں لے لیا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آئے، آپ نے انہیں بھی اس کملی میں لے لیا۔ پھر حضرت امام حسین آئے رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس کملی میں لے لیا۔ پھر پیچھے علی المرتضیٰ تھے، علی المرتضیٰ کو بھی آپ نے اس کملی میں لے لیا، اور اس کے بعد دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور کر دے، ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور کر دے۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوجہ رسول جب حضور دعا کر رہے تھے، اور یہ حضور کے ساتھ تھے 5 تن، حضور خود، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 2، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ علیہ السلام 3، امام حسن مجتبی 4، امام حسین 5، یہ کتنے بن گئے؟ 5 تن۔ کتنے بن گئے؟ 5 تن۔ کتنے بن گئے؟ 5 تن بن گئے۔ اب یہ 5 تن تھے، ام سلمہ نے جب ان 5 تن کو دیکھا کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ وانا معہو، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی آ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا انت علی مکانک، تو اپنی جگہ پر ہے، وانت علی خیل، تو بہتر مقام پر۔ یہ اس موضوع کی چوتھی حدیث مبارکہ تھی۔ اب اس موضوع کی 5ویں حدیث مبارکہ سن لیں۔ اہل بیت کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ ایسے تو امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ محمد رضا خان نے نہیں کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عدت رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت حاصل آیا، جب آیت مبائنہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، خدا بھی مانتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے دلائل دیے، جب وہ دلائل سے ہٹ ڈرنے کا مظاہرہ کرنے لگے، دلائل کو اور شواہد کو نہ ماننے لگے، حضور نے فرمایا آئے مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، مناظرہ اور ہے، مباہلہ اور ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں آیا سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے، تم اپنی جانوں کو پیش کر دو، ہم اپنی جانوں کو پیش کر دو۔ پھر جو ظالم ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ثم نبتل فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین۔ اب وہ مباہلے کے لیے جب جمع ہوئے، نجران کے عیسائیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا، میں ایسی حسدیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امام حسن کو بلا لیا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
علی جان حضرت علی کو بنا لیا، وہ فاطمہ تھا اور سیدہ فاطمہ کو بنا لیا، وہ حسن و حسین امام حسن اور امام حسین کو بھی بلا لیا، کہا اللہ آؤلا اہلی، اے اللہ یہ میری آل ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں کے سردار نے یہ منظر دیکھا، اس نے باقی نجران کے عیسائیوں کو منع کیا، کہا خدا کی عزت کی قسم میں ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ ہستیاں اگر دعا کریں پہاڑ جس مقام پہ کھڑا ہے وہ مقام چھوڑ دے، جس مقام پہ پہاڑ کھڑا ہے وہاں سے ہٹ جائے، اور قیامت تک کے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، خدا ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تاجدار کائنات حضرت مولا علی المرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین۔ حضور علیہ السلام کے علماء کیا ہوا، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، موبائل لینا ہوا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ موبائل قبول کرتے یہ خنزیر اور بندر بن جاتے اور نجران کی سرزمین پہ آگ بڑھ جاتی اور آج میں اس سب کے سب بلیاں میٹ ہو جاتے اور سال بھر میں سارے عیسائی ختم ہو جاتے، لیکن ان لوگوں نے پھر مباہلہ نہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مباہلہ کے لیے بھی جن کو بلایا تو حضور کے داماد اور چچا زاد علی المرتضیٰ تھے، حضور کے نواسے امام حسن تھے، حضور کے نواسے امام حسین تھے، اور آپ کی لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ تو یہ ہے پانچویں حدیث بھی آپ نے سنی۔ اب ایک اور حدیث پاک، آل بیت مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ حضرت عباس جو عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے، وفادار چچا۔ حضرت عباس حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں بات کرتے ہیں، قریش جب آپس میں بات کرتے ہیں تو بڑے مسکراہٹ کے ساتھ، حسین چہروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو چہرے اترے بھی ہوتے ہیں، ہم پہچان نہیں سکتے، مطلب محبت پر انداز میں نہیں ملتے۔ حضرت عباس نے جب یہ شکایت اللہ کے حبیب کو لگائی، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ جلال میں آ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کی خاطر میری قرابت والوں سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس موضوع کی چھٹی حدیث سے بات کی۔ اب ساتویں حدیث سے بات اس موضوع کی، حدیث نمبر 7، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر اور میری آل بیت پہ درود نہ پڑھے، فرمایا اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اپنی رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور جس طرح تو نے آل ابراہیم پر بھیجی، انک حمید مجید، بے شک تو ہی حمید بھی ہے مجید بھی ہے، تو ہی بہت زیادہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل محمد کو، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی اور ان کی آل کو دی، انک حمید مجید، تو ہی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف والا ہے اور بہت زیادہ بزرگی والا ہے، بہت زیادہ تعریفیں وہ تیرے لیے ہیں اور بہت بزرگی والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ 7 حدیثیں ہوگی۔ اب 8ویں حدیث سے بات
حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی آدمی، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے، یعنی حضور علیہ السلام کو، جب تک وہ میں محمد کو اپنی جان سے بڑھ کے محبوب نہیں جانتا، محبوب تر نہیں جانتا۔ اور فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت کو اپنی اہل خانہ سے بڑھ کے محبوب نہ جانتا ہو، جب تک وہ میری اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کے محبوب تر نہ جانتا ہو، جب تک وہ میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب تر نہ جانتا ہو۔ فرمایا کامل مومن بننا چاہتے ہو، رسول اللہ کی جان کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز جانو، رسول اللہ کی جان کو اپنی جان سے بڑھ کے محبوب جانو۔ کامل مومن بننا چاہتے ہو، رسول اللہ کے اہل بیت کو اپنے گھر والوں سے بڑھ کے محبوب تر جانو۔ کامل مومن بننا چاہتے ہو، رسول اللہ کی اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کے محبوب جانو۔ کامل مومن بننا چاہتے ہو، رسول اللہ کی ذات کو اپنی ذات سے بڑھ کے محبوب جانو۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بی لن تضلوا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں اور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہے، جڑے رہے تو لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری اہل بیت، میری عترت ہے، میری ذریت ہے۔ فرمایا لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں دو تحفے دے کے جا رہا ہوں، تمہیں ایک تحفہ خدا کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، دوسرا تحفہ محمد مصطفیٰ کا دے کے جا رہا ہوں، یعنی اپنا ایک تحفہ خدا کا تمہیں دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا تحفہ مصطفیٰ کا تحفہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ان دو تحفوں کو سنبھال کے رکھنا، ان سے جڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ تحفہ خدا ہے، کتاب اللہ قرآن مجید تحفہ خدا ہے، اور میرے گھر والے، میری عترت، میری ذریت، میرے اہل بیت، یہ تحفہ مصطفیٰ ہے، یہ تحفہ ہے مصطفیٰ ہے۔ آج المیہ یہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآنی علوم کو پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن منبع ہدایت ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، سمجھ لیتا ہے جو شان محمد۔ وہ ایک لگا ہوا ہے یونٹ ایک، وہ ایک یونٹ ایک سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، ہو جاتا ہے وہ قربان محمد۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ لیتا ہے جو شان محمد، ہو جاتا ہے وہ قربان محمد، اور قیامت تک کرے گا رہنمائی، اور قیامت تک کرے گا رہنمائی جہاں والوں کی قرآن محمد۔
قیامت تک کرے گا رہنمائی جہاں والوں کی قرآن محمد۔ حاضرین محترم، آج کی اس گفتگو کی میں آخری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اور حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کبیر جلد نمبر 9 میں یہ حدیث موجود ہے، عربی میں 12 جلدوں پر ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اور اس آیت کے تحت فخر الدین رازی علیہ رحمہ حدیث کو لائے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے تحت کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کی قرابت والے کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمہ و ابنہما، علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ اور پھر اس موقع پر تفسیر کبیر میں بھی موجود، تفسیر الکشاف میں بھی موجود، اللہ کے حبیب نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، مات شہیدن، وہ دنیا سے شہید گیا، وہ دنیا سے شہید گیا۔ یہ آقا دو جہاں کا فرمان ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے، آل بیت مصطفیٰ سے محبت کر رہا تھا، مات مغفور اللہ، وہ دنیا سے اپنے گناہ بخشوا کر گیا، اپنی مغفرت کروا کر گیا۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، مات تائبا، وہ دنیا سے توبہ کر کے گیا، گناہوں سے تائب ہو گیا۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ ذریت مصطفیٰ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، مات مؤمنا مستکمل الایمان، وہ مومن مرا اور اس کا ایمان مکمل۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے، رسول اللہ کی اطاعت سے محبت کر رہا تھا۔ فرمایا فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، اس کو اس طرح جنت میں داخل کیا جائے گا جس طرح دلہن کو پہلی رات اپنے شوہر کے گھر لایا جاتا ہے عزت اور احترام کے ساتھ۔ پھر فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل رسول، عطرت رسول، آل بیت مصطفیٰ سے محبت کر رہا تھا، کہ بشرہ بالجنہ منکر و نکیر، فرمایا اس کو منکر و نکیر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی وہ رسول اللہ کے گھر والوں سے، آل محمد سے، علی و فاطمہ سے، حسن اور حسین سے محبت کر رہا تھا۔ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کو اس کی قبر پہ بھیجے گا، رحمت کے فرشتوں کی زیارت کا اس کی قبر بن جائے گی، اس کی قبر اللہ کے فرشتوں کی زیارت کا بن جائے گی۔ پھر فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل نبی سے، آل بیت مصطفیٰ سے محبت کر رہا تھا، وہ آل سنت جماعت میں مرا، وہ سنی ہو کے گیا تھا۔ اب یہ حدیث ہے اور یہ میں دکھا سکتا ہوں، تفسیر کبیر اور الکشاف میں ہے، آل مصطفیٰ سے، علی و فاطمہ سے، حسن و حسین سے محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، یہ شیعت نہیں، یہ سنیت ہے، یہ تو سنیت کی علامت ہے، یہ تو سنیت کی نشانی ہے۔
رسول اللہ کے صحابہ سے اور رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ سنیت ہے، رفق نہیں ہے۔ اور پھر وہ عیدات آئیں، فرمایا اگا ہو جاؤ علی من مات علی بعد آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی تو آل محمد، آل بیت مصطفیٰ، علی و فاطمہ سے، آل رسول سے بغض رہا تھا۔ جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، مکتوباً لکھا ہوگا بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، آئس من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے معروم کر دیا گیا۔ پھر فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی بعد آل محمد، ماتا کافرن، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے، علی و فاطمہ سے، حسن اور حسین سے بغض رکھ رہا تھا، فرمایا لن یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ فرمایا جو اس حال میں دنیا سے گیا، آل رسول، آل بیت مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ، ذریت مصطفیٰ سے بغض رکھ رہا تھا، وہ کافر منا۔ ایک لفظ محبت ہے، ایک لفظ محبت ہے، ایک مودت۔ قرآن میں آیا کہ آل بیت مصطفیٰ سے مودت کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ابھی بات فرما دیں اے لوگوں، تم بٹے ہوئے تھے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواروں کو نکال لیا کرتے تھے، تمہیں میں نے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی شاعرہ پہ گامزن کیا اور امن کا علم عطا کیا، اس پر میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا ہوں، یہی تم آل مصطفیٰ، ذریت مصطفیٰ سے محبت مودت کرو۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، مچھلی مر جاتی ہے، چونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اب جو ہی مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں وہ مر جاتی ہے۔ محبت جس سے ہو اس کے بغیر انسان رہ سکتا ہے، مودت جس سے ہو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آج قرآن سے، تاجدار کائنات کی ذریت سے اور حضور کے صحابہ سے محبت کی ضرورت بھی ہے اور مودت کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو عطرت رسول اللہ کی، اصحاب حضور نجم ہے اور نو عطرت رسول اللہ کی۔ اور چراغ گولڑا پیر نصیر الدین صاحب کہتے ہیں علیہ رحمہ، کہتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے جس نے خود پار لگانا ہے، پل صراط سے، اور کل پل سے جس نے ہمیں خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، چوری چوری، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ارے ہے نسل کریموں کی، ارے ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔